وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ روایت لولا کلما خلقت الافلاق کہ اے میرے پیغمبر آپ نہ ہوتے تو میں سارا جہان ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ کیسی ہے؟ یاد رکھیں کسی بھی صحیح روایت سند کے ساتھ یہ ایسی روایت کوئی موجود نہیں ہے، یہ فقط جو ہے جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ بات لگائی جاتی ہے، اور پھر اشعار کے اندر یا لوگوں کے نغموں کے اندر اس کو اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ عام آدمی بیچارہ سن کر یہ شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ تو لہٰذا اس کے بیان کرنے والے جو ہے یا تو تحقیق نہیں کر رہے، تحقیق کے باوجود بھی اگر یوں کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ باقاعدہ جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے ضعیف جھوٹی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگانے کی۔ اصل میں ایسی روایات بنانے کا مقصد یہود و نصارہ کا یہ ہوتا ہے، وہی لوگ ایسی روایتیں بناتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو نعوذ باللہ ایسے ایسے درجے دے رکھے تھے اپنے جھوٹے عقائد کے ساتھ کہ نعوذ باللہ ایک دن انہوں نے ان کو خدا کر دکھایا۔ کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اصل میں جو اللہ ہے نا وہی عیسیٰ بیٹے مریم کے روپ میں آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ ابن اللہ تھے۔ تو یعنی وہ ایسے رتبے بیان کرتے ہیں کہ جس سے ایک دن وہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہی اللہ ہے، یہی اللہ کا روپ ہے، اور نعوذ باللہ ایسے نظریات کا ان کو ایک گنا فائدہ ہو بھی چکا ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر ایسے فرق پیدا ہو گئے انہی کی محنت سے، یہود و نصارہ کی محنت سے، جو یہ کہنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بس اللہ کے قریب ہو گیا۔ مثلا آپ کو اشعار میں یہ سنتے ہوئے ملتا ہوگا کہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کی جو ذات ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ اور نبی میں یہی فرق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسی روایات یہود و نصارہ وضع کرتے ہیں، اور پھر ایک اور گندگی بھی ڈالتے ہیں ایسی روایات کے سارے سے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ اتنا مجبور ہو چکا ہے، نعوذ باللہ عشق کے درجے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر بس آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ حالانکہ صاف قرآن کی آیت کے خلاف جا رہی ہے بات، قرآن پاک میں ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو یہ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور پھر باقی چیزوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہاری خدمت میں لگے رہیں۔ حتیٰ کہ دیکھو نا سانپ بھی ہے نا، وہ بھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر سانپ نہ ہوتا تو یہ زہریلی گیسز یہ کون کھینچتا؟ تو یہ انسانوں کو نقصان دیتی۔ تو ایسی زہریلی چیزیں جو ہوتی ہیں، زہریلی مواد جو ہے نا فضا میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کھینچ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان اور جن کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ صاف قرآن کا نظریہ ہے۔ باقی یہ روایت تو سرے سے سندن صحیح بھی نہیں ہے، اگر صحیح ہوتی تو تب بھی کچھ بات ہوتی، یہ تو سند کے حساب سے بالکل صحیح نہیں۔ السلام۔